السلام علیکم. آج کا احتجاج جو ہے نا یہ بڑے اہمیت کا حامل ہے. آج ہمیں پتہ ہے کہ ادھر اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں یہ اپنا جلسہ کر رہے ہیں مینار پاکستان پہ. اس سے پہلے بھی جلسے کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے یہ حکومت میں تھے اور جب یہ حکومت میں تھے تو لوگ مہنگائی اور غربت سے بہت تنگ تھے. ان کا آہستہ آہستہ دور ختم ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے پھر ایک دم ایک نیا نیریٹو دینے شروع کیا، ایک بیانیہ نیا بنایا کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ یہ ابھی آئی ہے یہ امپورٹڈ ہے اور غداری ہو رہی ہے اور غلامی ہے اور بھیک مانگی جا رہی ہے. چلیں اگر یہ بھی بات مان لی جائے، حالانکہ یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کیونکہ یہ تو ایسے ہی سارے جگیردار سرمایہ دار ساری پارٹیز میں ہیں. یہ امیر لوگ ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف حکومتیں بناتے ہیں. کبھی وہ اس سے مل کے حکومت بناتا ہے، کبھی پہلے والا دوسرے سے، کبھی دوسرے والا تیسرے سے، کبھی پہلے والا تیسرے سے. تو حکومتیں تو ان کی بنتی ہیں اور یہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے. یہ کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں. تو یہ آپسی لڑائی جو ہے ان کی، یہ تو لڑتے رہتے ہیں، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے نیا کام کیا. انہوں نے اپنی لڑائی کو عوام کے اندر لے کے آنے کی کوشش کی ہے. اب اس سے ہوتا یہ ہے، عوام کو تو لیڈر نہیں بنایا، نہ پی ٹی آئی نے، نہ پی ایم ایل این نے، نہ پیپلز پارٹی نے. کسی نوجوان کو لیڈر نہیں بنایا، کسی غریب آدمی کو نہیں بنایا، کسی لوور مڈل کلاس کے لڑکے لڑکی کو نہیں بنایا. انہوں نے تو انہی لیڈرز کو لیا ہوا ہے جو کہ کھرب پتی، ارب پتی، کروڑ پتی لوگ ہیں. وہ ساری پارٹیز میں موجود ہیں. ان کی لڑائی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی. یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. ہم تو اپنی پارٹی جیسے برابری پارٹی ہے جب تو بنائیں گے نہیں، عام لوگ اس کے اندر نہیں آئیں گے، عام لوگ الیکشن نہیں لڑیں گے. میں نہیں الیکشن لڑ رہا، عام لوگ لڑیں گے الیکشن. تو اگر برابری پارٹی میں جب تک آئیں گے نہیں تو یہ تو ایسے ہی آپس میں لڑ لڑ کے ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے. لیکن اس سے انہوں نے نیا کام یہ کیا ہے، عمران خان نے، یہ انہوں نے لوگوں کو تقسیم کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. غداری کے بیانیے پہ، غلامی کے بیانیے پہ. حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے، امریکہ میں یہ بھی رہتے رہے ہیں، انگلینڈ میں رہتے رہے ہیں، ان کے بچے بھی انگلینڈ میں، نواز شریف کے بچے بھی انگلینڈ میں. اب زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور ان کی بہنیں وہ بھی باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. یہ سب انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں یہ تو ہمارا بیانیہ، بلکہ ہم لوگ وہ ہیں جو انگلینڈ نہیں جاتے، ہم لوگ ہیں جو امریکہ نہیں جاتے. ہم لوگ تو یہاں رہتے ہیں لیکن ہمارے حکمران ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہمیں غداری کے سبق پڑھا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قوم کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان کو، پاکستانی عوام کو امن کی، اتحاد کی، سالمیت پاکستان کی اور استحکام جو ہے پاکستان کا، مضبوط پاکستان کا، تقسیم کے بغیر ہمیں وہ چاہیے. بھی ہمیں لڑائی نہیں چاہیے. ہمیں آپس میں ان پارٹیوں کے لیے، سرمایہ دار، جگیردار، مافیاز کی پارٹیاں، امیر پارٹیاں، ان کے لیے ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے. ہمیں لڑایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی لڑ رہے ہیں لوگ نعرے مار رہے ہیں ایک دوسرے کے لیڈرز کے لیے، ان لیڈرز کے لیے جو توشہ خانے سے تحائف جو ہیں وہ بھی بیچ دیتے ہیں. ان کو فرق نہیں پڑتا اس سے. پہلے ہی ان کے پاس اربوں روپیہ ہے، اس کے باوجود تحائف بیچ رہے ہیں. عمران خان کے پاس 14 جدادیں ہیں، اربوں کی جدادیں ہیں اس وقت، لیکن وہ بھی تحائف بیچ رہے ہیں. اس سے پہلے نواز شریف تحائف بیچتے رہے ہیں، اس سے پہلے آصف زرداری کے زمانے میں تحائف بیچتے رہے ہیں لوگ. یہ تو امیر کا قانون اور ہے، غریب کا قانون اور ہے اس ملک کے اندر. یہ ہمیں صاف پتہ لگ رہا ہے. ایک عام آدمی کا قانون بالکل ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے قانون بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ آپ پیسے دیں تھوڑے بہت، تحفے اٹھا کے لے جائیں اور مارکیٹ میں جا کے بیچ دیں. یہ کسی عام پاکستانی کے لیے کیوں نہیں یہ کرتے؟ یہ خود کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ؟ کیونکہ یہ سارے امیر لوگ اکٹھے ہیں. برابری والی پاکستان آج صرف یہ بتانے آئی ہے، یہ احتجاج اس لیے ضروری تھا، یہ مظاہرہ ضروری تھا، یہ چھوٹا سا جلسہ ضروری تھا. ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم نے جب کیا جلسہ تو بہت زیادہ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں کیونکہ میڈیا پہ عمران خان روز آگے لوگوں کو اکسا رہے ہیں لڑائی کے لیے، ریاست کے اداروں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں اس میں عملی عدلیہ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سب ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور بھائی ان کے خلاف کھڑے اگر کوئی ہو تو فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو؟ ہم نے اگر کھڑے ہونا ہے تو اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، سیاسی طور پہ منظم ہو کے کھڑے ہونا ہے، لیکن پھر اپنے طبقے کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہم نے ان امیر لوگوں کے لیے نہیں کھڑا ہونا، ہم نے اپنے لیے کھڑا ہونا ہے.
अपने लिए तो हम इन पार्टियों में खड़े नहीं हो सकते, आप इन पार्टियों में लीडर नहीं बन सकते। तो ये जो रियासत के अदारों को बुरा भला कह के इस मुल्क के अंदर एक जंग लड़ाई की सूरत पैदा की जा रही है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। बराबरी पार्टी पाकिस्तान इसकी मजम्मत करती है जो इमरान खान और पीडीआई इस वक्त कर रहे हैं, जो इस वक्त अदारों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, जो अवाम को भड़काया जा रहा है कि आप उठे और अदारों के खिलाफ चल पड़े। कल अभी तक ये एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, जुडिशरी की बात कर रहे हैं, कल ये पुलिस के खिलाफ बात करेंगे, फिर ये इसके बाद और जितने अदारे हैं उनके खिलाफ बात करेंगे। क्या पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसका जो किसी किस्म का भी हल है वो अदारों से लड़ने में है या खुद सियासी तौर पे मुनज़्ज़म होने के अंदर है? तो वो तो ये करते नहीं हमें, वो तो हमें ये कोई किसी किस्म की लीडरशिप नहीं देते। तो इसलिए ये एक मजाक है, ये एक हमारे साथ ढकोसला फ्रॉड कर रहे हैं इमरान खान और पीडीआई, और ये लोगों को उकसा के आपस में लड़ाना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि बराबरी पार्टी जो कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी नहीं हुई, किस मामले में कि हमने कभी उनसे कोई मदद नहीं मांगी, हमने कभी किसी अदारे से मदद नहीं मांगी। हम अवाम में जाके पार्टी बिल्ड कर रहे हैं, टाइम लग रहा है लेकिन हम सिर्फ अवाम में जा रहे हैं। हम नहीं किसी को कहते अदारे को कि हमें ले आए। तो इमरान खान तो लाए गए थे, इमरान खान को तो वही लोग लेके आए थे जिनके खिलाफ अब कुर्सी जाने पे, अपनी कुर्सी जाने पे, अपनी जात के अब जो उनको गम है उसकी वजह से अभी अवाम को लड़ा रहे हैं आपस में। हम ये नहीं होने देंगे। हम बराबरी पार्टी ये ऐलान करती है इस मुल्क में हम तकसीम नहीं होने देंगे, हम इस मुल्क में अवाम को मुत्तहिद रखेंगे। हमें इत्तेहाद चाहिए, हमें अमन चाहिए इस मुल्क के अंदर। हम इन अमीर सरमायादार जागीरदार माफियाज के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे, हम आम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अभी हम थोड़े हैं, आपको थोड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई पार्टी नहीं है 75 साल में आज तक आई जिस पार्टी ने आम लोगों को मुनज़्ज़म किया हो सियासी तौर पे। हम आम लोगों की पार्टी है, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी। एक दफा फिर कहूंगा, मेरे साथ बोलना है, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी। हम कौन है? आम लोग। हम कौन है? आम लोग। हम कौन है? आम लोग। हम किसी सूरत में तकसीम नहीं होने देंगे इस मुल्क को। सिर्फ इन लोगों की आपस की लड़ाई, ये जो अमीरों की लड़ाई है, जो इमरान खान, नवाज शरीफ, यासिर ज़री की आपस की लड़ाई है, ये अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, हम उसके लिए लोगों को आपस में लड़ने नहीं देंगे। मैंने आज सिर्फ इसलिए ये मुजाहरा किया है आप लोगों के साथ कि आप लोगों को पता चले कि ये पार्टी इस वक्त वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिसके ऊपर चोर डाकू का लेबल नहीं है। हमारे लिए कोई चोर डाकू का लेवल नहीं है, और ना ही हम झूठ बोलते हैं इमरान खान की तरह, पीडीआई की तरह, जो कि झूठ बोल के आते हैं और करते कुछ नहीं है लोगों के लिए। इतनी नौकरियां, इतने घर, कुछ नहीं दिया उन्होंने, आपको अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए वो आपको ये इसका चूरन बेच रहे हैं, गद्दारी का और साजिश का। असल मसला सिर्फ ये है कि इनसे कुछ हुआ नहीं, और चूंकि इनकी कुर्सी गई है तो अब उन्होंने दूसरे अमीर लोगों के साथ लड़ना है, उसमें आपको ये शामिल कर रहे हैं, अवाम को साथ शामिल कर रहे हैं कि अवाम लड़े उनके लिए। इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा गमनाक बात क्या हो सकती है कि जिन लोगों को आपने कुछ नहीं दिया आज तक आपने लोगों को कुछ नहीं दिया, लेकिन जब लड़ाई की बारी आती है तो आप अपने बच्चे बाहर निकालने के बजाय सड़कों में आपस में लड़े, या आप इन गरीबों के बच्चों को कह दें कि लड़े आपस में। ये क्या बकवास है? बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी जिंदाबाद। तो अमन के साथ, इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान में हमने वक्त गुजारना है, जिंदगी गुजारनी है। हमारे बच्चों ने यही रहना है। इमरान खान के बच्चे यहाँ नहीं रहते, वो इंग्लैंड में रहते हैं। हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है। हमें पाकिस्तान को अपने हाथ से चलाना है। उसके लिए दो आपके सामने बड़े सिंपल मैं रखता हूँ, हल रखता हूँ। पहला हल ये है उसका कि बराबरी पार्टी में मुनज़्ज़म हो। बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, और इसका मतलब ये भी है कि बराबरी पार्टी खास लोगों की पार्टी नहीं है। वो हमें आ ही नहीं सकते, ना कोई जागीरदार, ना सरमायादार, ना माफिया, ना बदमाश, ना सियासी वडेरे, ना किसी किस्म के ये जो कबायली सरदार हैं, ना जो सियासी पीर हैं, ये कोई नहीं आ सकता। ये आम लोगों की पार्टी है, ये आम लोगों में से उभर के बननी है। तो पहला हल तो आपके पास मौजूद है, आपके पास अपने पास है कि आप लोग मुनज़्ज़म हो बराबरी पार्टी में। और दूसरा हल ये है
کہ ہم صرف پاکستان میں سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں صاف, ہم تمام پارٹیز کو کہتے ہیں, ہم سب پارٹی جتنی بھی ہیں, PMLN, PDI اور PPP, ہم ان تینوں کو کہتے ہیں کہ مقابلہ کرنا تو سیاست میں آگے کریں, اداروں کو گندا کر کے نہ کریں. ادارے بھی ہمارا ہے. برابری پارٹی برابری پارٹی اداروں کو گندا کرنا بند کریں. عمران خان اور PDI آج آپ کر رہے ہیں گندا, اس سے پہلے نواز شریف کر رہے تھے اور اس سے پہلے عمران خان پھر کر رہے تھے. یہ ماضی ہے ہمارا. جب ان کے ساتھ ادارے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. جب ادارے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو ادارے خراب ہو جاتے ہیں. ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ نہیں سیاست کرتے. ہمیں کسی سے ادارے کی کوئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں چاہیے, سپورٹ نہیں چاہیے. ہم عوام میں جائیں گے, لیکن یہ لوگ تو آئے اداروں کے تھرو ہیں. یہ تو اداروں کی منتیں کر ہی آئے تھے اور اب یہ اداروں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی کریں, لیکن عوام کو تقسیم نہ کریں. لڑنا ہے تو خود جا کے لڑیں اداروں سے. ہم دیکھتے ہیں کتنے بہادر ہیں یہ, لیکن یہ لڑا رہے ہیں عوام کو. یہ عوام کو کہہ رہے ہیں آگے لڑے ہمارے لیے. کیوں لڑے بھائی؟ اپنے بچوں کو لڑاؤ. عمران خان نے بچوں کو لے کے آئے یہاں پاکستان میں, ان کو لڑائیں اداروں سے. اپنے حسن زاری اپنے بچوں کو لڑائیں. نواز شریف اور شہباز شریف اپنے بچوں کو لڑائیں. غریبوں کے بچوں کو, مڈل کلاس کے بچوں کو کیوں لڑا رہے ہیں؟ تو یہ وہ پیغام ہے جو میں آج دینا تھا. پاکستان میں ہم امن کی, ہم پاکستان میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں, برابری پارٹی پاکستان اس وقت, اور ہم پاکستان میں ایک سیاسی حل دے رہے ہیں. اور وہ حل یہ ہے کہ پاکستان کے عام لوگ منظم ہو کے سیاسی جدوجہد کریں اور اس ملک کو اپنے ہاتھ سے چلائیں, اور ان تمام امیروں کو سائڈ میں کریں, ان کو پارلیمنٹ سے نکالیں, ان کو سیاست سے نکالیں. ان کے لیے ہمیں ان کے خلاف الیکشن لڑنے پڑیں گے, ہمیں منظم ہونا پڑے گا. اور یہ ہمارا پیغام ہے. برابری پارٹی زندہ باد, میری پارٹی میری پارٹی برابری پارٹی میری پارٹی برابری پارٹی میری پارٹی برابری پارٹی عام آدمی کی پارٹی برابری پارٹی عام آدمی کی پارٹی برابری پارٹی. میرا لیڈر جواد احمد, میرا لیڈر جواد احمد, میرا لیڈر جواد احمد, میرا لیڈر جواد احمد, میرا لیڈر جواد احمد. تو آخر میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی پارٹیز ہیں, جتنے ان کے سربراہان ہیں, یہ پہلے اداروں کے ساتھ جا کے ان کی گود میں بیٹھتے ہیں اور پھر اداروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں. اور بلیک میل کرنے کے لیے وہ صرف ایک حربہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ عوام کے اندر جا کے عوام کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں. یہ عوام کو فساد کی طرف لے کے جاتے ہیں, جبکہ انقلاب جو ہوتے ہیں وہ فساد سے نہیں آتے, وہ منظم ہو کے سیاسی جدوجہد سے آتے ہیں, وہ فساد کے ساتھ نہیں آتے. اگر فساد ہوتا ہے تو ملک تباہ ہوتا ہے, لیکن اگر منظم سیاسی جدوجہد ہوتی ہے, اس جدوجہد سے ملک کھڑا ہوتا ہے, تعمیر ہوتا ہے, اور ہر انسان کے لیے خوشحالی کی پیغام اور اس کی نوید لے کے آتا ہے. تو اس لیے برابری پارٹی پاکستان آج اس بات کو سب کے سامنے رکھے گی, پاکستان کے تمام پاکستانیوں کو, ہمارے ہم وطنوں کو, کہ پاکستان میں اتحاد, امن چاہیے, انتشار نہیں چاہیے, فساد نہیں چاہیے. ہمیں پاکستان ایک مکمل شکل میں چاہیے, ہمیں ٹوٹا ہوا ٹکڑوں میں پاکستان نہیں چاہیے. ہمیں اگر لڑنا ہے تو اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے, اپنی خوشحالی کے لیے لڑنا ہے, اور وہ سیاسی طور پہ لڑنا ہے. ہم نے آپس میں نہیں لڑنا, نہ عمران خان کے لیے, نہ حسن زاری کے لیے, اور نہ نواز شریف کے لیے. اور خاص طور پہ خود عمران خان جو کر رہے ہیں, جو اس وقت لوگوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں, اور ہر جلسے میں وہ اداروں کے خلاف اور امریکہ کے خلاف یا پتہ نہیں کس کے خلاف بات کرتے ہیں. اصل مسئلہ ان کی کرسی کا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ختم ہونی چاہیے, یہ کام ختم ہونا چاہیے, اور پاکستان میں اصل سیاست ہونی چاہیے. عمران خان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ جائیں محلوں میں جائیں, لوگوں کو لیڈر بنائیں. وہ لیڈر کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ وہ عام لوگوں کو لیڈر نہیں بنانا چاہتے, اور اسی لیے وہ عام لوگوں کو صرف بیوقوف بنا کے فراڈ کر کے آپ لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. اگر لیڈر بنانا ہوتا تو پورے پاکستان میں تحریک انصاف کی ہر جگہ تنظیم سازی ہوئی ہوتی. تو آپ لوگ تو صرف نعرے مارنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. تو ان باتوں سے باز آؤ, عقل کرو, ہوش کرو, ہوش کے ناخن لو. آپ لوگوں کو یہ یوز کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کرنا آپ کے لیے. یہ پیسے بنائیں گے, توشہ خانے سے یہ پیسے بنائیں گے, کروڑوں روپیہ بنائیں گے. ابھی اور پتہ نہیں کتنے اسکینڈلز آئیں گے ان کے. اور یہ سازش کا چورن نہیں
साजिश का चूरन ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं और अब इन्होंने अपने स्कैंडल छुपाने हैं, इसलिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बराबरी पार्टी पाकिस्तान, मैं आखिरी दफा फिर कहूंगा कि आम लोगों की पार्टी है और हम कम से कम 3 दफा ये नारा मारेंगे और मुझे पूरे आम लोग जितने यहाँ खड़े हैं मेरे समेत, हम मिडिल क्लास के, वर्किंग क्लास के, मजदूर किसानों के लोग हैं, हम उनके फैमिली से हैं, हम अपने लिए नारा मारेंगे, हम आम लोग हैं पाकिस्तान के। बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी जिंदाबाद। और अब मैं कहूंगा बराबरी पार्टी तो आप बोलेंगे आम लोगों की पार्टी। 75 साल में पहली दफा की पार्टी है जो आम लोगों की पार्टी है और ये कह रही है कि हम उन लोगों की पार्टी नहीं है जो इस मुल्क के अंदर अमीर लोग आज तक हुकूमत करते रहे हैं, हमने हुकूमत अपने हाथ में लेनी है। तो बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी। आम लोगों की पार्टी। हमें पाकिस्तान में अमन, इत्तेहाद, सालमियत और इस्तेहकाम चाहिए और हमें फसाद और इंतशार नहीं चाहिए। ये मैसेज है, ये मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा फाइनल मैसेज है, हमारा आखिरी मैसेज है और हम ये इस मुल्क में इंतशार नहीं फैलाने देंगे, हम इसमें फसाद नहीं फैलाने देंगे। ये मुल्क अमन पे कायम हुआ है, अमन पे चलेगा, लेकिन हम सियासी जदोजहद से इसको अपने हाथों से बदलेंगे। खुदा हाफिज़।